बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, बर्बरियत का बाज़ार ऐसा गर्म है कि वो कहीं से ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2.5 बरस से हम ये देखते सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका जो हक सच की बात करता है, जो फ्रीडम की बात करता है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, उसको ना सिर्फ उठाया जाता है, मारा जाता है, बल्कि उसके पूरे के पूरे ख़ानदान को तहस नहस कर दिया जाता है। उनके कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं। बीवी बच्चों वालिदैन को हरासा करके उन्हें मजबूर किया जाता है। इमरान रियाज खान, जो पाकिस्तान की एक बड़ी आवाज़ है, मिलियंस में लोग उन्हें सुनते हैं, वो पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनको पहले भी अगवा किया गया, मारा गया, और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, उसके असरात पूरी दुनिया ने देखे कि वो ज़बान जो बोलती थी बोलने से मजबूर हो गई। लेकिन उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें इस काबिल किया कि वो बोल सकें, और फिर से उन्होंने बात करना शुरू की। अब इमरान रियाज क्या बात करते थे? सिर्फ ये बात करते थे कि पाकिस्तान के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी किस तरह से हो रही है, इलेक्शन हुए तो उनको चोरी कैसे किया गया, फॉर्म 45 किस तरह से चेंज किए गए, पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, मुल्क में किस तरह से फस्तायत है, वो करप्शन की बात करते, नून लीग ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और किस वजह से नून लीग अपनी मकबूलियत खो रही है, इस पे वो बात कर रहे थे। उनकी बात समझ भी लोगों को आती थी और मिलियंस में लोग उनकी बात सुनते भी थे। मगर आज महारानी को पंजाब की जो मुंतखब हुई है, उन्हें वेलकम पार्टी देने के तौर पर इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया, और उसके बाद फिर एक सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा रहा है। उन सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करना, हरासा करना, धमकी देना जो हक़ और सच की बात करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये इंसाफ देंगे, ये आम आदमी की प्रोटेक्ट करेंगे, ये सहाफ़ियों की या सियासी वर्करों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वही उनके साथ मिले हुए हैं, और वही उस अपनी जो मनसब है उसके साथ बददियानती करते हैं, और कोई जो भी नाम दे दे, बंदे को उठाकर अगवा करके फिर अपनी मर्ज़ी से केसेस बनाए जाते हैं। इमरान रियाज को पहले भी अगवा किया, और उसने मुतअद्दिद बार ये कहा कि मैं कानून का एहतराम करता हूँ, और मुझे अगर गिरफ़्तार करना है तो मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, मुझे कहा जाए, मैं ख़ुद पेश हो जाऊँगा। लेकिन रात को, आधी रात के वक्त, दर्जनों गाड़ियाँ, पुलिस वाले सिविल कपड़ों में, वर्दी में उसके घर इस तरह से छापा मारा गया जैसे इंडिया के अंदर भी किसी दहशतगर्द को या आतंकवादी को ढूंढने के लिए छापा नहीं मारा जाता। ये सब क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे आप सबको पता है कि एक तो महारानी की ज़िद है, उसकी जो कलेजा चुबाने वाली जो खसलत है, उससे ठंडक पहुँचाने के लिए ये सब किया गया। दूसरा, महारानी ये चाहती है कि जो कुछ बोला जाए उसकी खूबसूरती पे बात की जाए, उसकी काबिलियत पे बात की जाए, उसकी तारीफ़ में बात की जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ होगा तो बात की जाएगी। ना वो काबिलियत है उसके अंदर, ना खूबसूरती है, ना किसी हवाले से कोई ऐसी उसका कोई एहलियत है कि हम उस पर बात करें। वो इलेक्शन 8 फरवरी को जो हुए, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर रहने के बावजूद, तबाही बर्बादी सत्यानाश के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 80% अपनी सीटें जीती, लेकिन उनको धांधली करवाकर, चोरी करवाकर मैंडेट को चेंज किया गया, और महारानी को रानी बनाकर पंजाब की असम्बली में आज भेजा गया। लेकिन उस महारानी को अभी भी उसे ठंडक नहीं मिली, उसे अभी सुकून नहीं मिला। वो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर जो भी कोई है वो उसी की तारीफ़ करे।
لیکن تعریف تو اس کی جاتی ہے جو انسانیت کی قدر کرتا ہے، جو حق سچ کی بات کرتا ہے، جو حلال راستے پہ چلتا ہے، جس کو جو منصب دیا جاتا ہے اس کی وہ قدر کرتا ہے۔ لیکن چلیں خیر، یہ وقت بھی گزر جائے گا، مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے اور اچھا بھی گزر جاتا ہے۔ عمران ریاض کے ساتھ پہلے بھی یہ ہوا، اگر وہ وقت گزر گیا تو یہ بھی گزر جائے گا۔ آگے آتے ہیں، عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کی، ابھی لکھ دیا یا بھیج دیا، یہ بات ہے، بات کی، اور اس میں پاکستان کے اندر تمام کرائے کے دانشور جو میڈیا میں بیٹھ کر، ان کا تعلق صحافیوں سے بھی ہے، ان کا تعلق سیاستدانوں سے ہے، ان کا تعلق تجزیہ کاروں سے ہے، ان کا تعلق عام آدمی سے ہے، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ اگر عمران خان نے خط لکھ دیا تو پاکستان میں کوہرام مچ جائے گا، اگر عمران خان نے خط لکھ دیا تو یہ سب سے بڑا پاکستان کا نقصان ہوگا، بدنامی ہوگی۔ میں ان تمام دانشوروں سے، ان کرائے کے دانشوروں سے، ان صحافیوں سے، ان سیاستدانوں سے، ان سپوک پرسن سے، ان تجزیہ کاروں، تبصرہ نگاروں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے کہاں پہ؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی کون سی عزت، کون سی سوورنٹی، کون سی خود مختاری اس وقت اس ملک کی دنیا کے اندر بچی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی دیکھیں تو پاکستان آخری نمبر پہ ہے، یہاں پہ اس کی کریڈیبلٹی کہاں ہے؟ الیکشن کو سرعام چوری کرتے ہیں اور الیکشن کے جو رزلٹ ہیں وہ میس لیول پہ تبدیل کرتے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھاتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی وہاں پہ کہاں جاتی ہے؟ پاکستان کے اندر جس طرح سے دھاندلی کی جاتی ہے، جس طرح سے خواتین کو اٹھا کر بے عزت کیا جاتا ہے، بزرگوں کو، بچوں کو مارا جاتا ہے، پوری دنیا اس پہ شور کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں اس وقت ان کی کریڈیبلٹی کہاں جاتی ہے۔ تعلیم کے اندر پاکستان کی کیا حالت ہے، اس میں اس کی کریڈیبلٹی کس حالت میں ہے؟ پاکستان کا عدلیہ جو 140ویں نمبر پہ ہے، جس میں پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، ہمارا ساتھ پڑوسی ملک انڈیا اس پہ فلمیں بنا رہا ہے، پاکستان کی سیاست پہ وہ فلمیں بنا رہا ہے، پاکستان کی 2 نمبری جھوٹ فراڈ پہ وہ چرچے کر رہا ہے، اس وقت ان کی کریڈیبلٹی کہاں جاتی ہے اور اس ملک کی پھر کریڈیبلٹی ہے کیا؟ آگے آئیں، پاکستان کے اندر صحت، 2 نمبری، ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ اور میڈیا کو کیپچر کرنا، عوام کو مارنا، اٹھانا، ڈالے بھیجنا، کاروبار تباہ کرنا، سیاست کے اندر ریگڈ الیکشن کروانا، مینج کرنا، لوگوں کو خریدنا، ان کے ضمیروں کو خریدنا، ان کے ساتھ زبردستی انہیں منوانا، پھر یہاں تک کہ الیکشن کمشنر جیسے جو لوگ ہیں ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے دن وہ کچھ اور لکھ کر ان کے نام پہ شائع کیا جاتا ہے۔ کیا یہ دنیا کو نہیں پتہ؟ ان سارے حالات واقعات میں ان کی کریڈیبلٹی خراب نہیں ہوتی، اور عمران خان نے خط لکھنے کی بات کی جس میں عمران خان کا موقف یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگر قرضہ دیتی ہے تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ترقیاتی پلان نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ قرضہ ملک کے اوپر چڑھتا ہے اور بعد میں عوام کے ٹیکسوں سے اسے دیا جاتا ہے، دیا بھی نہیں جاتا بلکہ عوام کے لیے مہنگائی کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب قرضہ دیا جائے گا، پٹرول بڑھانے کی شرط رکھی جائے گی، ڈالر اوپر جائے گا، مہنگائی ہوگی، عام آدمی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ زندگی گزار سکے، لہٰذا اگر آئی ایم ایف قرضہ دیتی ہے تو وہ آڈٹ کرے کہ اس ملک کے اندر رول آف لا کا کیا سلسلہ ہے، الیکشن کس طرح سے ہوئے، جمہوریت کس لیول پہ کھڑی ہے۔ پاکستان کے اندر بدترین جمہوریت ہے دنیا کی حساب سے اگر دیکھیں، سو کالڈ قسم کی جمہوریت ہے، اس وقت ان کی سوورنٹی پہ نقصان نہیں پہنچتا، سوورنٹی پہ حرف نہیں آتا، لیکن عمران خان اگر بات کر لے تو تمام توپوں کے رخ ان نام نہاد
کرائے کے ٹٹو سے، چاہے وہ فیصل واوڈہ جیسے ہوں یا اینکر ہوں یا پھر سیاستدان ہوں، ان کا رخ اس طرف کر کے یہ بلڈ کیا جاتا ہے کہ یہ غداری ہے اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک کے مفاد میں پچھلے 70 چھوڑ دیتے ہیں، ہم پچھلے 8-10 سالوں سے دیکھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا نون لیگ کو حکومت دینا ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا چوروں ڈاکو کو مسلط کرنا ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو اور یہ جو MQM ہے، ان کی سیٹیں بڑھا کر ان کو پھر سے موقع دینا کہ آپ لوٹیں اور کھائیں اور عیاشی کریں، یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا جمہوریت کو پاؤں کے جوتی کی نیچے رکھنا یہ اس ملک کے مفاد میں ہے؟ جب کچھ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے، وہ اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ انہیں اپنے ذات کے علاوہ، اپنے مفاد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو مارا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید فسطائیت، ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہے، اس میں کون سی نئی پروڈکٹ آتی ہے اور کون سا ظلم، کون سی بربریت، کون سی فسطائیت کی نئی کہانی رقم کی جاتی ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجوع کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔